لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء ماحي الذنوب والخطأ منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت ختم مآب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و مکرم علماء ذیشان اور منتظمین مجلس، آج کی یہ تقریب سعید جو طلباء کی دستار فضیلت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العزت ان طلباء کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کر کے میں بات ختم کر دوں گا۔ آپ لائٹ آف کر دیں، اپنی فلیش آف کر دیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین کو مبعوث فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے انسان کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے اور نبوت سے بھی وہی سب سے پہلے سرفراز کیے گئے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں جہاں دیگر خصوصیات عطا فرمائی، وہاں علم کے ذریعے انہیں وہ برتری عطا فرمائی کہ فرشتوں کو بھی ان کے آگے جھکنا پڑا۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث طیبات میں علم سیکھنے کے حوالے سے خواہ مرد ہوں یا خواتین ہوں تمام کو ترغیب دی ہے اور حکم فرمایا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص عمر درکار نہیں ہوتی، اگرچہ اوائل عمر میں پڑھنا پڑھانا اور یاد رکھنا یہ قدر آسان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جس وقت مشرف باسلام ہوئے تو عمر مبارک لگ بھگ 70 تھی، تو 70 برس کی عمر میں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں دین کی ضروری تعلیمات دی جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ علم حاصل کرنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہے، البتہ اوائل عمر میں پڑھنا پڑھانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں طلباء، اول تو میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ طلباء حفظ کے ہیں یا کس شعبہ کے ہیں، حفظ کے ہیں، تو اس سے پہلی ان کے لیے پہلی گزارش یہ ہے، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے معاونین کے لیے بھی، اور جو ان کے مربی ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے لیے بھی، کہ اس دور میں ایوریج جو بچے حفظ کرتے ہیں ان میں کی ایوریج یہ ہے کہ وہ 2.5 سے 3 برس میں تقریباً مکمل کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے حافظے کمزور ہیں، اور کہتے ہیں کہ عصیان اور نسیان اکٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اسے بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ المیہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حافظہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے ہمارا، اور اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ موبائل فون کا استعمال ہے اور بے جا استعمال ہے۔ اس میں پھر انٹرنیٹ کا استعمال، حد سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال، ہمہ وقت چیٹنگ، ہمہ وقت جواب دینا، رپلائی کرنا، ہمہ وقت اس کی کال اٹینڈ کرنا، یہ ایک مستقل جاب ہے جو ہم تمام نے تقریباً اپنا رکھی ہے۔ لا محالہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ بھئی یہ مسجد میں شور کیوں ہے؟ ایک آدھ بندہ ان کو چپ کروا دے یا پھر میں چپ ہو جاتا ہوں، ظاہر ہے بس بیان کرنا ہے تو خاموشی ہوگی تو میں کچھ بول پاؤں گا، مسلسل پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو ہم مستقل طور پر یہ کام کرتے ہیں، اس کی افادیت بھی ہے، اس کے فوائد ہیں، یہ بوقت ضرورت ہمیں کام آتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کسی سے رابطہ کرنا آسان ہے، جو لوگ بیرون ممالک رہتے ہیں ان سے بات چیت کرنا، ان تک پیغام رسانی۔ واٹس ایپ ایک بہت بڑا میسنجر ہے، اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں اور انہیں اچھا استعمال کر کے آپ بہت سارے کام آسان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ میں کہا کرتا ہوں اثمہما اکبر من نفعہما، والی بات ہے کہ اس کا فائدہ کم اٹھاتے ہیں ہم، نقصان زیادہ اٹھاتے ہیں۔ صبح دوپہر شام استعمال کر لیا جائے اگر آدھا گھنٹہ تو بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ اس کا وقت نوٹ کریں تو تقریباً ایک بندہ ایوریج 8 سے 10 گھنٹے موبائل یوز کرتا ہے روزانہ۔ اس کی آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، اس کا دماغ استعمال ہوتا ہے، اس کے تمام تر جو پٹھے ہیں سر کے، گردن کے، یہ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر اس کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار ہاتھ سے جا رہی ہیں۔ یہ محترم بیٹھے ہیں، اس طرف میں بیٹھ گیا ہوں، ادھر یہ بیٹھے ہیں، ادھر آپ بیٹھے ہیں، یہ 4-5 لوگ اس طرح اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے موبائل پر مصروف ہے۔ ایسے بھی منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ اخلاقی اقدار بھی ہم سے چھین کر لے گیا۔ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے پاس کوئی بڑا بیٹھا ہے تو ہم موبائل استعمال نہ کریں، ہمارے پاس والدہ بیٹھی ہے، والد بیٹھا ہے، کوئی بزرگ آ گیا ہے، استاذ ہے، یا یہ پڑھائی کا وقت ہے، تو یہ بچوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا اس کا استعمال بڑا لمیٹڈ کریں اور اسے بوقت ضرورت استعمال کریں۔ ٹین ایج میں تو بچوں کے پاس موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو 20 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کے لیے موبائل اگر ہو بھی تو صرف سادہ موبائل ہو۔ ہم بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت ان چیزوں پر ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اس کے جب نقصانات سامنے آتے ہیں تب ہم اتنے بڑے نقصانات کر چکے ہوتے ہیں کہ ان نقصانات کی تلافی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر ہم کہتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش کہ وہ وقت پھر آ جائے، پھر جوانی لوٹ آئے، پھر سارا کچھ اسی طرح ہو جائے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں صحیح حدیث میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، وہ لوگ جو قرآن ٹھیک سے پڑھنا جانتے ہیں
اور صرف پڑھنا ہی نہیں جانتے بلکہ اس قرآن پر پڑھ کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اسے سمجھتے بھی ہیں، ایسے لوگوں کے مقام اور مرتبے کو عام بندوں سے بہت مختلف بیان کیا گیا بئی الفاظ کہ وہ کل قیامت کے دن انبیاء کرام اور فرشتوں کی صفوں میں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ کار نبوت ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اپنے رسول کو ان میں مبعوث فرمایا ہے، اور اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات کو ان پر تلاوت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو یا قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ سب کار نبوت ہے، یعنی اللہ کے نبیوں والا کام ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے چن لیا ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ حفظ قرآن، تحفیظ القرآن، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ تکمیل علوم نہیں ہے، اور نہ ہی درس نظامی علوم کی تکمیل ہے۔ درس نظامی تو آپ کو 8 سالہ کورس جو ہے، 8 سال پڑھنے کے بعد آپ کو صرف اس بات کی سہولت دیتا ہے کہ آپ عربی زبان کو کسی قدر سمجھ سکتے ہیں اور آپ کچھ نہ کچھ قرآن و حدیث کو جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی علم وہ تو بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حضرت شاہ عنایت قادری کے پاس 20 سال جب علوم مروجہ یعنی درس نظامی وغیرہ کو پڑھا تو 20 سال کے بعد کہا تھا علم و بس کریو یار، یعنی 20 سال پڑھ کر کہا تھا کہ ہون اے والا علم نہیں چاہیے، ہون او چاہیے جہدے نال باطن روشن ہو جائے۔ تو یہ ابتدائی علوم ہیں، ابتدائی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے حفظ قرآن کی دولت دی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارے دین کا علم حاصل ہو گیا ہے، بلکہ یہ ابتدائیہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ درس نظامی پڑھیں، اور آج کے دور میں درس نظامی، کسی زمانے میں لوگ سمجھتے تھے ہمارا بچہ مولوی بنے گا تو پھر جاب کیسے کرے گا، اس کے معاملات کیسے چلیں گے۔ تو آج تو یہ عام جو ہماری تنظیم المدارس وغیرہ کی سند ہے شہادت العالمیہ کی، اس کی بیسس پر بچے ایم فل کرتے ہیں، پھر آگے پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں۔ ایچ ای سی کے سے آپ کو معادلہ مل جاتا ہے، اس کا جو ایکویلنس سرٹیفکیٹ ہے وہ مل جاتا ہے، جس کی بنا پر بچے درس نظامی کے 8 سالہ کورس کے بعد باضابطہ طور پر کسی بھی یونیورسٹی سے ایم فل کر سکتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے طلباء کو یہ کرواتے بھی ہیں، ہمارے پاس بھی کئی طلباء ہیں، ان کو ہم نے یہ کروا رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ضرورت اس امر کی ہے کہ بچے بھی اور والدین بھی اس بات کا تعین قبل از وقت کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ایک بچے کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کمپیوٹر پڑھوں، کمپیوٹر سائنسز کو پڑھوں، یا اس کا دل چاہتا ہے میں انگلش لٹریچر کو پڑھوں۔ آپ اسے گردن سے پکڑ کر اسے مجبور کر کے حفظ قرآن کروائیں گے، وہ ساری زندگی دین کی طرف نہیں آئے گا۔ اس لیے بچوں کو مجبور کر کے نہ پڑھائیں، جو ان کا مزاج ہے، جس طرف ان کا انٹرسٹ ہے، انہیں اس طرف لے جائیں۔ اور یہ بچوں کی نفسیات ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اس طرح کا حسین گلدستہ بنایا ہے، اگر اس میں سارے ہی مولوی ہوتے تو پھر کیسے کام چلتا۔ اس لیے سارے مولوی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرماتا ہے لولا نفر فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تم میں کا ایک گروہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو تفقہ فی الدین پر کام کرے، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جو اصحاب کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیار کیا تو وہ ہمہ جہت شخصیات، اور انہیں مختلف صحابہ کو مختلف ڈیوٹیاں حضور علیہ السلام نے سونپ رکھی تھی۔ جو سب سے اہم کام کرنے والے تھے، کار نبوت سر انجام دینے والے تھے، وہ حضرات خلفائے راشدین تھے، حضرت جناب ابوبکر صدیق، حضرت جناب عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ، اور حضرت جناب امام حسن مجتبیٰ۔ یہ پانچوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ وہ نفوس قدسی ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے امت کو عطا فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم کا معاملہ ہے، قراءت کا معاملہ ہے تو ابی بن کعب کے ذمہ ہے، علم الفرائض زید بن ثابت کے ذمہ ہیں،
فتویٰ کی بات آتی ہے، تفقہ فی الدین کی بات آتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ڈیوٹی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ان کی حیثیات کے مطابق، ان کی جو کیپیسٹی تھی اور ان کا جو شعور تھا، جو ادراک تھا، اس کو جانتے ہوئے ان کی راہیں متعین کر کے انہیں اسی طرف چلا دیا۔ آج ہم بھی دین کے مختلف شعبہ جات میں اپنی ترجیحات کے مطابق، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اپنے لیے راہیں متعین کر سکتے ہیں، وغیرہ حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ بچے 6 سال 8 سال پڑھ کر پھر سمجھتے ہیں اوہو میرے ابا جی نے یا میری امی نے تو غلط فیصلہ کیا تھا، مجھے تو ون ویلنگ کرنے والا یا کسی اچھے کالج میں، کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ڈیسائیڈ اس ایج میں کرنا چاہیے کہ بچوں نے کیا کرنا ہے۔ باقی یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے دین کا کام کس سے کیسے لیتا ہے۔ اس میں کسی کی بہادری نہیں ہے، نہ وہ کسی کی گوری چمڑی دیکھ کر اسے کام دیتا ہے، نہ ہی کسی کا اعلیٰ نسب دیکھ کر اسے کام دیتا ہے، نہ ہی کسی کے غریب اور امیر ہونے کے سبب اسے قبول یا رد فرماتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے وہ اپنا فضل جس پر بھی کر دے، جس کو اس راہ کے لیے چن لے، اسے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میں نہ ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اتنے علماء، اتنے فضلاء، اتنے مجتہدین اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کار نبوت، دعوت و تبلیغ کا کام آج بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ اس لیے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر خلوص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں کہ ہم نے جو کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور یہ مت سمجھیں اگر کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی شیخ طریقت ہے، یا اللہ نے کسی کو کسی مذہبی جماعت کا یا کسی مسجد کا خادم بنا رکھا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، ورنہ ہم سے اچھے لوگ، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ہم سے زیادہ مالدار لوگ اس دین کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اس لیے یہ محض فضل ربانی ہے کہ وہ اس راہ کے لیے کسی کو چن لے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ بس یہی چند میرے ذہن میں مستحضر تھیں جو چیزیں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے۔ میری ابھی طبیعت اچھی نہیں ہے، اس لیے میں تمام دوستوں کو بس دور سے سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ابھی پروگرام ہوگا، آپ حضرات تشریف رکھیے، اللہ آپ سے راضی ہو۔